کہتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اس کنویں میں ڈالا، کنویں سے پھر وہ مالک نام کا وہ سوداگر آیا، اس نے نکالا، پھر اس نے ان کو بھیجا، پھر وہ جب کہاں تشریف لائے. میں پچھلے ایک مجلس میں بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بتا رہا تھا. تو وہ جب ان کو لے کے آئے مصر میں عزیز مصر نے اس کو خریدا. اس وقت کا جو عزیز مصر تھا تو اس نے خریدا. اس کو خریدنے کے بعد جب اس کی بیوی اس پہ عاشق ہوئی، دیوانہ ہوئی، وہ اس کی عشق میں جلنے لگی، پھر اس پہ اذیتیں ہوئی، اس کو جیل میں ڈالا، اس نے عافیت اس میں محسوس کی. جیل کے بعد وہ جب تشریف واپس لائے، جب نے اس نے وہ میں نے بتایا نا ایک بار بھی آپ کو، جب اس نے 2 قیدیوں کا اسیرانی زندان کا اس نے تعبیر خواب دے دیا. اور تعبیر خواب اس نے جب دے دیا تو اس نے پہلے ان کو کہا کہ کیا آپ اس خدا پہ یقین رکھو گے جس خدا نے مجھے یہ تعبیر سکھائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ان سے بڑے متاثر ہوئے تھے، اس سے کردار سے، گفتار سے، نبی تھے وہ. تو انہوں نے کہا ہاں. تو دونوں کو اس نے تعبیر دی. ایک کو کہا کہ آپ واپس ساقی ہو جاؤ گے بادشاہ کی، ایک کو کہا کہ آپ کو سر عام پھانسی لگائی جائے گی اور آپ کے سر کا گوشت جانور کھائے گی. جس نے نا وہ جس کے سر پر سو تاکل ہو جاتی خبز، اس نے دیکھا کہ وہ ٹوکری روٹیوں کی تھی اور وہ کھا رہا ہے اس کے سر سے وہ روٹیاں، وہ جانور پرندے. تو اس کو کہا کہ آپ کو پھانسی لگ جائے گی. ہوا ایسا ہی. پھر خود جب بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب معبرین مصر اس کو متاثر نہ کر پائے، کاہنان مصر فیل ہو گئے. تو ان کو یاد آیا کہ ایک ایسا قیدی ہے. تو جب اس کو لایا گیا تو اس نے 2 ہی شرطیں رکھی. تو کہا کہ پہلی شرط یہ ہے اور دوسری 2-3 شرطیں رکھی. تو اس میں اس نے ایک شرط یہ رکھی جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ مجھے حرج نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا انہیں وہ قبول کرنی ہوگی، کیونکہ میں خود سے یہ تعبیر نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ مجھے میرا خدا یہ تعبیر کا علم پڑھا چکا ہے یا بتا چکا ہے یا سکھا چکا ہے. اب سیدھی سی بات ہے، بس اتنا مجھے کہنا ہے یہاں سے کہ یوسف علیہ السلام نے کہاں سے وہ خدا سے پڑھا تھا، کہاں وہ درسگاہ تھی جہاں اس نے پڑھا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی رسول علیہ السلام یا اولیاء کاملین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر وہ جو میں نے کہا تھا نا شعاع انسان کی روح کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بکھر جاتی ہے. پیر کیا کرتا ہے، درویش کیا کرتا ہے کہ وہ ان شعاعوں کو جمع کر کے وہ سرمست سر جو اس کے وجود کے اندر ہوتا ہے اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ کسی عارف کے سامنے گئے، کسی عظیم انسان کے سامنے گئے، اس نے ایک نگاہ سے آپ کے دل کو جاری کر دیا اور آپ کا دل جاری ہوا. وہ کیسے جاری ہو گیا؟ اصل میں اس نے اخراج کیا آپ کے وجود سے چند باتیں، اور کچھ باتیں آپ کے وجود کے اندر ڈالی، اس سے آپ کا دل بھاگنے لگا. یہ پہلے بھی بھاگ رہا تھا، لیکن اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر آنے سے دل کی عظمت تبدیل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایک درسگاہ لگاتا ہے جس میں کوئی فرشتہ نبیوں، رسولوں اور اولیاء کو پڑھاتا نہیں علیہ السلام، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، سن رہے انجینئر صاحب، جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے، پیغمبروں اور نبیوں، رسولوں اور خدا سے کلام کرنے کے 12 ذرائع ہے، 12 علم ہیں. ان میں سے ایک وحی بھی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے، لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. یہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اتری تب بھی وہ خدا کی بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، ایسا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 ذرائع تھے. ان میں سے 3 سے لے کے 5 تک اولیاء کاملین کے پاس ہوتے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں.
اسی ذریعے سے آپ نے سنا ہوگا نا جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے سفر کیا اور موسیٰ علیہ السلام وہ بات نبی ہونے کے بعد سمجھ ہی نہ پائے، جن باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے خضر کو اسی وقت عطا کیا، پہلے نہیں تھا۔ اسی وقت اس نے بچے کو دیکھا، کہا جانم ہے، دیوار میں اس کو وہ چھپا ہوا خزانہ نظر آیا۔ وہ اس نے دیکھا کہ اس جو ملا تھا، وہ ملا جو تھا کشتی چلانے والا، تو اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ اس کو بیگار پر لے جائے گا، تو اس نے کشتی توڑی۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جو ذرائع اندر نور کے انسان کے پڑے ہیں، وہ جب انسان تفردات کے شکار ہوتا ہے تو وہ انسان کے وجود سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ انسان کا تخیل باہری ہوتا ہے، اس کو ہم خارجی تخیل کہتے ہیں۔ جو اس کا داخلی تخیل ہے وہ اڑ جاتا ہے، دب جاتا ہے، اور انسان اس راہ کی طرف اس کی روح راغب ہی نہیں ہوتی ہے جس کی ضرورت اس کو تھی۔ وہ نماز میں کھڑا رہ کر بھی وہ نہیں پاتا ہے کہ جو اس کو پانا چاہیے تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھے تو اس کا فائدہ اس کو بہت کم ہی مل سکتا ہے، کیونکہ اس کی اجتماعیت قلب جو ہے وہ اجتماعیت میں نہیں ہے۔ تو دھیرے دھیرے کر کے اس کا جب خارجہ ہوتا ہے تو انسان اس خارجیت کے ساتھ اتنا باہری دنیا کا طالب بن جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں دنیا کی طلب میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام پر جب وہ سارے تکلیفیں مشقتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک خواب کے ذریعے سے اس سے پھر اس مقام پر لایا، اس عظمت کے ساتھ لایا کہ جو کاہنان مصر یوسف علیہ السلام کے خلاف رہے اور انہوں نے بڑی سازشیں کیے، انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی عظمت کو پھر آخر پر مانا۔ لیکن وہ کیسے مانا کہ یوسف علیہ السلام کی جو اجتماعیت تھی، وہ اجتماعیت انہوں نے لوگوں کے ان بگڑے ہوئے دلوں پر ڈالا اور وہ یوسف علیہ السلام کی طرف راغب ہوئے۔ تو اس طریقے سے آپ کے اندر جب تک وہ شے جو پوشیدہ ہے آپ کے اندر وہ زندہ اور ثابت نہیں ہو سکتی ہے تب تک جب تک کہ آپ اس کو کسی کے ذریعے سے کھوج نہ کروائیں، اور جب تک کہ آپ اس کو پائیں گے نہیں تب تک آپ کو خدا کے ذات کے سامنے سے جھکنے میں بھی مزہ نہیں آ جائے گا، سجدوں میں لذت نہیں آ جائے گی، ذکر میں مزہ نہیں آ جائے گا، آپ کو کسی بھی حال میں توکل پر بھروسہ نہیں آ جائے گا، توکل کیا شے ہے وہ جان نہیں پائیں گے۔